بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک عظیم تحفے سے نوازا ہے۔ وہ تحفہ سلام ہے۔ سلام انتہائی انمول تحفہ اور عظیم دعا ہے۔ ظاہراً عربی کے چند لفظ اور الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سلام کے اندر بہت ہی اچھی دعاؤں کو سمو دیا ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ اس کے فوائد دنیا میں بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں۔ اور سلام کا تحفہ دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کو دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ لما خلق اللہ تعالی آدم، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اذهب، کہ آدم آپ جائیں، فسلم علی اولئک نفر من الملائکۃ جلوس، کہ فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، فرشتوں کا یہ جو گروہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو جا کر آپ سلام کریں۔ فاستمع، اور غور سے سننا، ما یحیونک، جو آپ کو یہ سلام کا جواب دیں، فإنہا تحیتک و تحیت ذریتک، آدم جو آپ کو یہ سلام کا تحفہ دیں یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ انسانیت جب شروع ہوئی، پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر آئے، تب سے اس سلام کا تحفہ ایک دوسرے کو دیا جا رہا ہے، اور فرشتوں نے یہ تحفہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ تو آدم علیہ السلام نے شروع کے اندر جو لفظ کہے تھے وہ سلام کے کہے تھے۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ السلام علیکم، انہوں نے جواب کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تھا، یعنی ایک لفظ انہوں نے بڑھا دیا۔ یہ سلام مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق بھی ہے۔ مسلمان کے ایک دوسرے پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک عظیم حق یہ سلام بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، کہ اللہ کے رسول اسلام کے اندر بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عظیم، بہت ہی اچھی نیکی ہمیں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تطعم الطعام، کہ اسلام کے اندر بہترین نیکی یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا بھوکے کو، یہ بہت ہی عظیم نیکی ہے اور بہت ہی اچھی نیکی ہے۔ ان دونوں نیکیوں کا ہمارے اندر فقدان ہے، ایک کسی کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا سلام۔ آپ نے فرمایا کہ سلام اس کو کرو علی من عرفت وعلی من لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جس کو جانتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، جو دوست ہیں، جو راستے میں دوست مل جائے یا جاننے والا مل جائے تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ اگر جو جاننے والا نہ ملے تو ہم اس سے سلام سے گریز کرتے ہیں، سلام اس کو نہیں کرتے۔ حالانکہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس کو آپ نہیں بھی جانتے ہو نا، اس کو بھی سلام کرو۔ اس کے کئی فوائد ہیں سلام کے، بڑا لمبا موضوع ہے، اس کے اندر کئی فوائد احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تدخل الجنہ، تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنو، جب تک تم ایمان لاؤ، تمہارے دلوں میں ایمان ہو، اور اس کے بعد جو ہے تم اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا حتیٰ تحابو، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں نہ کرنے لگ جاؤ۔
یہ محبتوں کا فقدان بہت ہی کثرت سے سرایت کرتا جا رہا ہے، یعنی محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جس معاشرے میں انسان رہتا ہے تو دو بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، ایک خاندان کی دوسرے سے نہیں بنتی، ایک جماعتی کی دوسرے سے نہیں بنتی، تھوڑی تھوڑی باتوں میں بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن بات کرنا بند کر دیتے ہیں، محبت کی جگہ پر عداوت اور دشمنی اور نفرت اور کینہ شروع ہو گیا، اور یہ وہاں تک پہنچا معمولی باتیں، کسی سیاست کی وجہ سے ایسے بھی ساتھی ہوتے ہیں جو آپس میں بات کرنا بند کر دیتے ہیں، حالانکہ بند کرنا بہت بڑا جرم ہے، کسی بھائی سے بات بند کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص 1 سال تک کسی سے بات نہ کرے گویا کہ اس بھائی کو اس نے قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، وہاں پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ ہم اپنی دیکھتے ہیں تو اس سائڈ میں ہم کورے ہیں، پتہ نہیں اس گناہ کی وجہ سے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جمعرات کو انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، دوسرا جو کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے، بات نہیں کرتا، کینہ رکھتا، اس کے بھی عمل اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے ان کے اعمال کو۔ تو میرے بھائیوں یہ نہ ہو کہ ہمارے عمل برباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول نہ کرے۔ تو اسلام نے محبت سکھائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ایک عظیم نسخہ بتلایا، محبت کا ایک عظیم نسخہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اولا ادلکم اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، فرمایا کہ ایسا نسخہ میں تمہیں نہ بتلاؤں جس کو تم کرنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، اس سے تمہارے دلوں میں محبت ہوگی۔ بالکل عظیم نسخہ ہے۔ آپ کسی سے بات نہیں کرتے، رنجش ہے، آپ پہل کریں سلام کے اندر، پہلے آپ سلام کریں گے، آٹومیٹک اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ شرمندگی ڈالے گا، وہ شرمندہ ہوگا کہ میں اس سے بات نہیں کرتا، یہ مجھے سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے، اگر اگلا سلام کی معنی جانتا ہے۔ آپ بار بار سلام کریں گے، وہ مجبور ہو جائے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ یہ سلام ایسا عظیم تحفہ ہے جو دل کے اندر نفرت نکال کر محبت پیدا کرتا ہے۔ جب یہ محبت پیدا ہوگی تو ایمان پورا ہوگا، جب ایمان پورا ہوگا تو اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بہت ہی عظیم نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس کا عمل کا اجر کتنا ہے؟ صحابی آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد علیہ فجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ شخص بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اشرن، اس صحابی کے لیے 10 نیکیاں، جس نے السلام علیکم کہا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں۔ دوسرا آیا، سلام کیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ شخص بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا عشرون، اس کے لیے 20 نیکیاں۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ ثلاثون، اس کے لیے 30 نیکیاں۔ 30 نیکیاں 3 لفظ کہنے سے، 3 لفظ کہنے سے اس آدمی کو 30 نیکیاں۔ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے سلام کیا، 30 نیکیاں کمائی، واپس گیا سلام کرتے گیا، 30 نیکیاں کمائی۔ گھر سے آیا تھا، گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے آیا اور واپس گیا سلام کرتے ہوئے، کتنی نیکیاں انہوں نے کما لی، کتنی نیکیاں مل گئی فری کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر والوں کا سلام کرو گے تو گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کر دے گا۔ ایسا عظیم یہ نسخہ، ایسا عظیم۔ آخر میں سلام کی معنی کیا ہے؟ جو ہم سلام کرتے ہیں اگر اس کی معنی ہمیں آ جائے، اس کا مفہوم کا پتہ چل جائے تو ہم آسانی سے کریں۔ السلام علیکم، میرے بھائی اللہ تجھے سلامت رکھے۔ پہلے آپ کیا دعا دے رہے ہیں؟ اللہ تجھے سلامت رکھے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر آنے والی آفت سے اللہ تجھے بالکل سلامت رکھے۔ کتنی عظیم دعا ہے، بھائی آپ کو دے رہا ہے تحفہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت، ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی میں رکھے۔ ورحمۃ اللہ، میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول آپ پر نازل ہو، رحمتوں کا نزول، اللہ تعالیٰ رحمتیں ہمیشہ آپ پر برساتا رہے۔
اور تیسرا وہ جواب یہ ہے وبرکاتہ، میرے بھائی آپ پر اللہ تعالیٰ کے برکتوں کا نزول ہو، برکت آپ کی زندگی میں بھی، برکت آپ کے علم میں بھی، برکت آپ کے مال میں بھی۔ یہ تینوں دعائیں یہ شخص آپ کو دے رہا ہے۔ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت عظیم معنی ہے، اپنے بھائی کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ آج سے اس پر عمل کریں، اور بغیر عمل کے نصیحت کرنے والا بھی بیکار، اور نصیحت جن کو کی جائے وہ بھی بیکار۔ اپنے اولاد کو سمجھائیں، ان کو یہ سکھائیں۔ دوسرے الفاظ جیسے ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو اجازت طلب کرنے کے لیے انگلش کے الفاظ کہتے ہیں، اس کے برعکس ہم میں سے ٹیچر بھی حضرات ہیں، وہ بھی سکھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، بھائی آپ آئیں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ سلام اجازت بھی ہے اور دعا بھی ہے، واپس جائے بچہ سلام کرتا ہوا جائے۔ آپ گھر میں بچے کو اس بات پر پابند کر دیں، جب سے گیٹ سے اندر آئے فوراً بولے سلام کریں۔ ایک دو مرتبہ آپ اس کو کہیں گے، وہ اس کے بعد جو ہے نا عادت بنا دے گا، بچہ سلام کرے گا۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور آپ کے بچے کے اندر ایک اچھی اور انمول عادت بھی آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، آج کے درس کی مختصر نصیحت یہ تھی کہ سلام کو عام کریں، اپنے اولاد کو بھی سکھائیں، اور اب خود بھی پہل کریں اس سلام کے اندر۔ تو امید کرتا ہوں ہم سب عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔